السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں۔ سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھنا مسنون ہے، اور اس سورت کے اندر ہمارے پاس دو بڑے پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ سورت کی ابتدا میں اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے اور سورت کی انتہا میں ذوالقرنین کا، اور ان دونوں واقعات کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے گھر سے نکلنا اور ہر قسم کی آنے والی دکھ تکلیف پریشانی پر صبر کرنا، اس صبر کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت کا ان لوگوں کو پسند کر لینا اور ان کو بڑے مراتب سے نواز دینا، یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اصحاب کہف جو ایک ناتواں کمزور لوگ تھے، لیکن وہ لوگ اٹھے، جوان تھے، جابر بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے، اللہ کے کلمے کو بلند کیا اور اس کلمے کو لے کے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے خود کو پناہ کے اندر پہنچایا، لیکن اس کلمے کو جانے نہ دیا۔ اپنے دین کی، اپنے کلمے کی حفاظت کے لیے سفر کیا، گھر سے نکلے اور دھکے کھائے، لیکن اپنے کلمے کی، اپنے دین کی حفاظت کی۔ دوسری طرف واقعہ ہمارے سامنے ہے ذوالقرنین کا، کہ ذوالقرنین اپنے محل سے نکلتا ہے اور پورے عالم میں گھوم کے اللہ کی سلطنت کو قائم کرنے کی محنت کوشش فکر کرتا ہے۔ یہ دونوں واقعات سورہ کہف کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دین کے لیے جان، مال، وقت کی قربانی دینا، ہر قسم کی محنت کے اندر لگنا اور اپنے آپ کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھنا، یہ اس امت کے ہر شعبے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ہر بندہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ میں نے اس دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی زندگی لگانی ہے، میں نے اس دین کے احیاء کے لیے اپنی حیات کو صرف کرنا ہے، اور میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دین کے نعرے کو بلند کرنا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ابھی بھی گھروں سے نکالنے کے لیے ایک آواز لگائی جا رہی ہے۔ ہر طبقے کے بندے کو، ہر ماحول، ہر مجمع کے انسان کو گھر سے نکالنے کی محنت کوشش فکر کی جا رہی ہے کہ گھر میں بڑے سے بڑا انسان ہو یا چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہو، ملازم ہو یا سیٹھ ہو، حکمران ہو یا رعایا ہو، ہر بندہ نکل کے آنے والا بنے۔ الحمدللہ آج جمعہ ہے، اگلے جمعے کو کراچی کا اجتماع چل رہا ہوگا۔ 30، 31 جنوری، 1، 2 فروری، یہ 4 دن ہے جس کے اندر 30 کی عصر سے لے کے 2 کی فجر کے بعد، اشراق کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ یہ پورا وقت اجتماع میں جمع کیا گیا ہے۔ اجتماع کا مقصد یہی ہے کہ سارے عالم کے سارے انسانوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پورے کا پورا دین پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس دین کی محنت کو اٹھایا اور لے کے چلے اور سارے عالم میں گھومے، اپنے صحابہ کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے باہر نہ گئے، لیکن حضور کا دین سارے عالم میں گیا، جانے والے صحابہ تھے۔ یہی حال ہمارے لیے ہے، یہی کام ہمارے لیے ہے، یہی محنت ہمارے لیے ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نمائندے بن کے سارے عالم کے سارے انسانوں تک جائیں اور ان تک اس دین کی دعوت کو پہنچائیں۔ یہ اس کام کا مقصد ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کو سدھارنے کی محنت میں لگے۔ تو بھائی، اب تک ہمارے جتنے ساتھیوں کا تبلیغ کے کام کے ساتھ تعلق واسطہ نہیں بن سکا ہے، وہ تو صرف دیکھنے کی غرض سے، اپنی اصلاح کی غرض سے، اللہ والوں کی محفل ہونے کی غرض سے، اور ایک اور بڑی وجہ کہ اگلا جمعہ کوشش کرے وہاں جا کے پڑھے۔ دیکھیے، جمعے کی نماز جتنی بڑی جماعت میں ہو اتنا اچھا ہے۔ وہاں چلے ہم بہت زیادہ تعداد نہیں کہتے تو 2-2.5 لاکھ کا مجمع تو لازمی ہوگا انشاءاللہ، تو اس سے زیادہ ہی مجمع ہوگا اور کہیں زیادہ مجمع ہوگا۔ تو اتنے بڑے مجمع میں جا کے اگر جمعہ پڑھنے کا موقع ملے اور پھر بھی ہم اس موقع کو ضائع کر دیں تو میرے بھائیو یہ ہمارا نقصان ہے۔ ایک جگہ مارکیٹ لگی ہوئی ہو اور وہاں مال سستا بک رہا ہو، وہاں مال اچھا بک رہا ہو اور وہاں مال آسانی سے مل رہا ہو، اور بندہ کہے نہیں میں مشکل راستوں پہ جا کے مال خریدوں گا، تو وہ ذرا اس بندے کی اپنی ناسمجھی ہے۔ اس لیے کوشش فکر اس بات کی ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ مجمع کو لے کے پہنچنے والے بنیں، اور ہمارے مساجد کے جو ساتھی ہیں وہ اس بات کی فکر کریں کہ آئندہ اجتماع میں جو مجمع آنے والا ہے ہم اس کو کس طرح ایسے لے لیں کہ وہ مجمع اللہ اور اس کے رسول کی بات سے متاثر ہو کے جائے، نہ تبلیغ والوں کی بات سے متاثر ہونا ہے، نہ تبلیغ والوں کی شخصیات سے متاثر ہونا ہے۔ ہمارا تعلق تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول مل جائے، بھلے دنیا میں کوئی نہ ملے، ہم کامیاب ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نہ ملے،
بھلے ہمارا ساری دنیا کے سارے علماء سے، سارے تبلیغ والوں سے، سارے فقہا سے، سارے محدثین سے تعلق ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو کھویا ہوا ہے تو ہم کامیاب نہیں ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول کو حاصل کرنے کی غرض سے اللہ والوں کی مجالس میں جانا چاہیے، اور انہی میں سے ایک اہم مجلس ابھی ہمارے اجتماع کی آ رہی ہے، تو کوشش کر کے وہاں جائیں، اپنے گھروں سے نکلیں، تاکہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح قبول فرما لے جس طرح اللہ پاک نے اصحاب کہف کو قبول فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔